الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یہ دعا اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے جو ہر نماز میں یہ دعا ہم رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر ان لوگوں کی راہ جو کہ تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ عاجز کے پاس ابھی عاجز کے مشتاق کریم کی کتاب انعام یافتہ لوگ یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اس حوالے سے یہ کتاب جو کہ ہمارے مرشد کریم نے تحریر فرمائی، مرشد کریم ڈاکٹر پروفیسر حکیم ابن حکیم محمد مقصود الہی نقشبندی مجلہ العالی المعروف محبوب سائیں، انشاءاللہ ہم تھوڑے وقت کے لیے یہ دروس اس کتاب سے دیں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک جس پر مرشد کریم کا تعارف، مصنف کا تعارف ہے، ہم پیج نمبر 1 سے اس کتاب کو پڑھنا اور اس کا درس دینا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثقلین کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ نبی آخر الزماں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ ہر نبی مکرم نے جو کچھ پیش کیا وہ اسلام تھا، لیکن اب اسلام صرف اور صرف محمد رسول اللہ علیہ التحیات و ثناء کی محبت و اطاعت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری اور عالمگیر امت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی آخری نازل کی ہوئی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام بطور دین۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابتدا ہی سے اسلام کے قلب و جگر پر ایسے حملے ہوئے ہیں کہ دوسرا مذہب ان کی برداشت کی تاب و توا نہیں رکھتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دین متین کی تائید و نصرت نہیں فرماتا تو اس دین کی بات بھی آج ماضی بعید کے صیغے میں کی جاتی۔ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور اسلام کو تاریخ و داستان بنانے کے لیے تاتاریوں کے حملے کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ حملے اسلام کی بنیادوں کو متزلزل نہ کر سکے۔ بدعات، فرقہ واریت، نفس پرستی، تعیشات، لادینیت کا کئی بار اسلام پر حملہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے نفوس قدسیہ پیدا فرمائے جن پر ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں۔ انہوں نے کفر کا منہ توڑ جواب دیا، بدعات سیئات کے مقابلے میں دین اسلام کی صحیح تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرایا اور قرآن و سنت کی عملی تفسیر و تشریح اپنے بے داغ کردار کی صورت میں عملاً پیش کی۔ آج لوگ اسلام کی دعوت و عظیمت کی تاریخ جو ایسے نفوس قدسیہ سے پر ہے میں اہم کردار ادا کرنے والوں کو محمد بن قاسم، عمر بن عبدالعزیز، امام اعظم ابو حنیفہ، صلاح الدین ایوبی، خواجہ معین الدین چشتی، شیخ عبدالقادر جیلانی، امام غزالی، مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایمان، اعمال صالحہ اور پرہیزگاری اس عالمگیر امت کا بیش بہا سرمایہ ہیں۔
دنیاوی مال و متاع کی محبت، مادہ پرستی، آخرت فروشی، محبت و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اس قیمتی سرمایہ کے لیے وہ خطرات ہیں جن کا ہر دور میں امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان خطرات و جدید چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور میں ایسے برگزیدہ بندے میدان عمل میں آتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی زیست کا ہر لمحہ بندگان خدا کی ظاہری اور باطنی تربیت، خدمت خلق خدا اور ان کے قلوب میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے کے لیے صرف کر دیا۔ ایسی ہی ایک ہستی قیوم زماں مرجع الاولیاء حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کی مراد، پیر طریقت، رہبر شریعت مولانا حکیم بن حکیم پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی المعروف محبوب سائیں مجزل عالی کی ہیں، جن کا قلب مبارک ہر وقت ذکر اللہ سے مشغول رہتا ہے اور آنکھیں ہر لمحہ خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں برسات کے لیے تیار رہتی ہیں، اور صبح و شام تبلیغ و اشاعت دین اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ابھی آپ کے خاندانی پس منظر پیش کیا جائے گا اور آہستہ آہستہ ہم اس تعارف کو پڑھیں گے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب کے آباء و اجداد کا تعلق ہندوستان کی ریاست بیکانیر سے ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد 1947 میں آپ کے دادا صوفی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے پاکستان کے صوبے پنجاب، ضلع بہاول نگر، تحصیل ہارون آباد، چک نمبر 84 میں مقیم ہوئے۔ آپ کے نانا حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق انڈیا میں فیروز پور سے تھا۔ انڈیا سے ہجرت کر کے آپ کے نانا نے ڈسٹرکٹ ساہیوال، تحصیل اوکاڑا، چک نمبر 43 جی ڈی میں سکونت اختیار کی۔ حکمت آپ کے خاندان میں کئی پشتوں سے منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ آپ کے دادا جان محترم صوفی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کا حکمت میں پایا بہت بلند تھا۔ ملک پاکستان میں صوفی دواخانہ آپ ہی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے پردادا حضرت محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنے عصر کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ آپ کی دادی سائرہ بی بی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی نیک و پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ کے نانا حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب آپ کے پردادا حضرت محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جالندھر میں مقیم تھے۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور اپنے مرشد سے اکتساب فیض کرتے ہوئے سلوک کے مدارج طے فرمائے۔ آپ اپنے زہد و ورع، اطاعت شیخ، شریعت پر سختی سے کاربند ہونے کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ آپ نے جس طرح مرشد کی صحبت میں رہتے ہوئے استقامت کے ساتھ دین کے پیغام کو عام کیا، اسی طرح تعمر خلق خدا کو راہ ہدایت دکھانے میں لگے رہے۔ آپ کی صحبت سے بے شمار لوگ فیض پا کر اپنی آخرت کی فکر کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب آپ کے دادا صوفی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہندوستان کی ریاست بیکانیر سے تھا۔ آپ 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان کے صوبے بہاول نگر، ہارون آباد، چک نمبر 84 میں مقیم ہوئے۔ آپ حضرت شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور اکتساب فیض کیا۔ چونکہ مرشد کی صحبت نے آپ کو اس حقیقت میں مستقیم آگاہی دے دی تھی کہ زندگی بھر اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، اس لیے جب آپ کے مرشد حضرت شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو آپ نے پھر حضرت پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے معروف خلیفہ حضرت عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کر لی، جن کی زیادہ تر زندگی مدینہ منورہ میں گزری۔ حکمت کی تعلیم آپ نے صوبہ پنجاب میں حاصل کی اور حکمت کے شعبے میں انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی۔ اللہ کے حکم سے آپ کی تجویز کردہ ادویات اور تیار کردہ طبی نسخوں سے لاتعداد مریضوں کو شفا ملی۔ صوفی محمد حسین صاحب اپنے مرشد کریم حضرت عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کرتے رہے۔ آپ نے اپنے مرشد کی جتنی صحبتیں پائی ان میں دل و دماغ حاضر کر کے بیٹھے اور مرشد کی نصیحتوں کو اتنی توجہ سے سماعت فرماتے کہ آپ کے کردار میں رچ بس جاتی۔
آپ باقاعدہ عالم تو نہیں تھے مگر صحبت کے عالم تھے۔ صوفی محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے 1970 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو ڈسٹرکٹ رحیم یار خان تحصیل صادق آباد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب، آپ کی دادی محترمہ سائرہ بی بی کا تعلق ہندوستان میں جالندھر سے تھا۔ آپ انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ محبوب سائیں اپنی دادی سائرہ بی بی کے حوالے سے خود فرماتے ہیں، عاجز نے ساری زندگی کبھی بھی دادی جان کو تہجد کی نماز قضا کرتے نہیں دیکھا۔ سائرہ بی بی ہر ماہ رمضان شریف میں روزانہ پورا ایک قرآن ختم فرماتی۔ قرآن مجید کی حافظہ تو نہیں تھی مگر قرآن مجید پر اتنی گرفت تھی کہ اگر کوئی کسی غلط قرأت کرتے ہوئے سن لیتی تو فوراً بتا دیتی۔ آپ حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی۔ آپ کا انتقال 1983 میں ہوا اور آپ کو نواب شاہ کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب کی پردادی بھی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ اچھی عادات اور اخلاق کے ساتھ صوم و صلات کی پابند تھی۔ محبوب سائیں کی پردادی کے بارے میں سائیں جی بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ولیہ تھی کہ اپنے وصال سے پہلے انہوں نے فرما دیا تھا کہ میں آپ کے پاس بس 3 دن کی مہمان ہوں۔ آپ نے 3 دن کچھ نہیں کھایا۔ جب محبت سے کہا کہ کچھ کھا لیں تو فرماتی، اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ کھلا پلا رہا ہے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عین آپ کے فرمانے کے تیسرے دن آپ نے خود غسل فرمایا، لباس تبدیل فرمایا اور فرمانے لگیں، آج میری رخصت کا دن ہے، اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے وصال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محبوب سائیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی صاحب، آپ کے نانا حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق انڈیا میں فیروز پور سے تھا۔ فیروز پور سے ہجرت فرما کر آپ اوکاڑا تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ حضرت کرما والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت سے منسلک اور ان کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ آپ اپنے شیخ کی صحبت کے تمام آداب بجا لاتے اور تصوف کے طریق کو اپنی زندگی کے سانچے میں رچا بسا لیا۔ شریعت کی پابندی، مرشد کی صحبت کے آداب، نیکی کی تبلیغ اور برائی سے روکنا آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ آپ کی دین پر استقامت کے باعث آپ کے مرشد حضرت کرما والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پر خاص نظر تھی، اور آپ کے مرشد کریم نے آپ کو نوازتے ہوئے روحانی علوم سے خوب سرفراز فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں ترتالی جی ڈی اوکاڑا حضرت کرما والی سرکار کے دربار سے 10 میل کے فاصلے پر تھا، جو کرما والے اسٹیشن سے متصل تھا۔ اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی صحبت سے فیض یافتہ ہونے کی غرض سے ہفتے میں ایک بار ہر جمعے کے روز لازمی جایا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ 10 میل کا سفر سواری کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے پیدل کرتے اور فرماتے کہ جو علم و اجر اور روحانی کیفیات مرشد کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں ان کے حصول کے لیے یہ سفر کچھ بھی نہیں۔ اولیاء اکابر نے فیض کے حصول کے لیے کئی روز پیدل سفر کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب درجات عطا فرمائے۔ آپ پیدل سفر کر کے وہاں پہنچتے، مرشد کے روحانی وجدانی نصاب سے فیض حاصل فرماتے۔ اسی طرح یہ طویل سفر پیدل کرتے ہوئے واپس اپنے گاؤں لوٹتے۔ ایک بار ایک حاجی صاحب حج کرنے گئے تو انہیں مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاجی صاحب کو حکم فرمایا کہ ایک میرا امتی جس کا نام عبد الرحمن ہے اور وہ اوکاڑا کے قریب چک نمبر جی ڈی 43 میں سکونت پذیر ہے، ہمیں ان سے بہت محبت ہے، تم مدینہ منورہ سے جائے نماز، تسبیح، کھجوریں اور ایک رومال خرید لو اور انہیں میری طرف سے تحفہ پہنچاؤ۔ وہ حاجی صاحب حج مکمل کر کے پاکستان آئے تو یہ تحائف بھی لائے اور نانا جان محترم عبد الرحمن صاحب کو پہنچائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری بھی سنائی۔ حضرت اپنی ساری زندگی دین مبین کی نشر و اشاعت میں دل و جان سے لگے رہے اور اسی کار خیر میں مشغول خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی آخری آرام گاہ اوکاڑا چک نمبر 43 جی ڈی کے قبرستان میں ہے۔ یہ حضرت صاحب کے خاندان کا پس منظر تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم
حضرت والا کی ولادت باسعادت، تعلیم و تعلم، بچپن و جوانی، تحصیل سلوک کے حوالے سے اور ادب و محبت کے حوالے سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ درس کو ہمارے سنتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں درس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔